السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسرے سپارے کے کچھ اہم نکات۔ سب سے اہم چیز جو تیسرے سپارے میں ہے وہ آیت الکرسی، جس کا ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ قرض کا لین دین کرتے ہوئے اسے لکھ لینا چاہیے تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں۔ ہم اکثر پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ والی آیت جو ہے، ہم کون سا قرض لیتے دیتے ہیں یا کون سا اس وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم قرض لیں، تو اس میں یہ اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرض ہر چیز، ہم کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں یا ہم کسی کے لیے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کی ریسیٹ ساتھ میں دیں یا اس کو لکھ لیا کریں۔ فار ایگزامپل جو ہاؤس وائفس ہیں، جن کے ورکنگ نہیں ہیں اور جن کے ہسبینڈس جو ہیں وہ ارن کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ وہ دیتے ہیں، تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ خرچہ کر رہی ہوں تو وہ قرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو لکھ لیا کریں، جو جہاں پہ جتنا خرچ ہوا۔ کیونکہ جب لکھ لینا، جب نہیں لکھا جاتا نا، تو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ذہن میں کوئی نہ کوئی شک ضرور رہ جاتا ہے۔ اس کو کلیریفائی کرتے رہیں۔ اب جو خرچ ہوا لکھ لیں، اس سے آپ کے دل کی بھی تسلی ہوگی اور اگلے کو بھی تسلی رہے گی۔ اور کبھی مایوس نہیں ہونا اور کوشش جاری رکھنی ہے۔ کبھی بھی کسی بات پر اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ مایوسی آگے بہت سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا ہے۔ جب آپ کچھ چاہیں دعا قبول ہو، یا ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا اکرام کر دے، یا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنی رحمتیں نواز دے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی بہترین چیز فی سبیل اللہ خرچ کرنی ہے۔ جو بھی چیز آپ کو بہت پسند ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں۔ اور سب سے بہتر چیز جو ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں وہ ہمارا وقت بھی ہے۔ ہمیں پسند ہے نا کہ ہم ریلیکس کریں، اچھا کھائیں، اپنا سو جائیں، یا کوئی ٹینشن نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا شروع کر دیں۔ اپنے رات کی نیند تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں، اٹھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اس میں دنیاوی چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ اپنا کوئی آپ کو چیز، گھر کی کوئی چیز بہت پسند ہے، اس کو گفٹ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں گفٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا۔ پیسہ انسان کو بہت پسند ہوتا ہے نا، پیسے سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، تو جو پیسے دینا، اب کہیں پانی کا انتظام کر دیں، کہیں کھانا کھلا دیں، اور اب یہ نہیں دیکھیں کہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کام تو آپ کر دیں۔ اور سنتوں کی پیروی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت دینا ہے۔ کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اتباع رسول ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لنکڈ کیوں ہے، کو ریلیٹڈ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو؟ وہ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا عملی نمونہ تھے جو قرآن میں لکھا گیا ہے. اب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں لکھا ہے وہی ان کا طریقہ زندگی تھا. ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، ان کی زندگی، ان کی سنتوں پر چلیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں. اور اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اس کو یاد کر کے یکسو مسلم بننے کی کوشش کریں. یکسو مسلم کے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا، ماں باپ کو راضی نہیں کرنا. دو کرنا ہے، لیکن اگر اللہ کے سامنے وہ کہیں ٹکرا رہے ہیں، ان کی کوئی بیلیف، ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے مختلف انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ہم نے نہیں دینی. ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق انبیاء کرام کے درمیان فرق نہیں کرنا. ہمارے لیے سب برابر ہیں. ہاں، جو پہلے انبیاء کرام گزر چکے ہیں، ان کے پاس جو کتابیں آئی تھیں، الہامی کتابیں، وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہیں. اس لیے ہم نے قرآن کو ہی فالو کرنا ہے، لیکن عزت میں ہم نے کسی نبی میں کوئی کمی نہیں لانے دینی. آگے آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. اہل ایمان کا دوست تو ہے، یہ بات دیکھنے میں، سننے میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ہم اللہ کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں، اتنا سارا کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے نا. لیکن اللہ سے محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور وہ علامات یہ ہیں: اللہ سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرتا ہے. وہ قرآن کی تلاوت بند ذہن کے ساتھ نہیں کرتا کہ بس آنکھیں پڑھتی جا رہی ہیں، زبان بولتی جا رہی ہے، آگے چلتی جا رہی ہے اور تلاوت ہوتی جا رہی ہے. ایسے نہیں وہ کرتا، وہ تدبر کے ساتھ کرتا ہے. ہر جگہ آ کے رکتا ہے، ہر آیت پر اسے جہاں پہ سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر سمجھ کے اس پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ان گناہوں سے دور رہتا ہے جو اللہ اور اس کے درمیان پردہ بن جائے. ایسی ہے نا کہ جب آپ کو پلیٹ گندی نظر آ رہی ہو، آپ کھانا کھانے لگے ہیں اور آپ نے دیکھا پلیٹ صاف نہیں ہے، تو آپ اس میں کھانا ڈالیں گے؟ اب نہیں ڈالیں گے نا، کیونکہ صاف نہیں ہے. اسی طرح جو ذہن صاف نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آ سکتی. جب ہم اپنے ذہن کو کسی لغو چیزوں میں یا کسی ایسی چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کسی گناہ کے کاموں سے بھر لیں گے، تو پھر اس میں اللہ کی یاد نہیں آ سکتی ہے. وہ پھر زبان ہی پڑھ رہی ہوگی، ہم نماز بھی پڑھیں گے تو وہ زبان ہی پڑھ رہی ہوگی، ہمارے ذہن میں نہیں، ہم خشوع و خضوع نہیں آ سکے گا. تو ہر اس گناہ سے بچنا ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان پردہ کرتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آنے سے اللہ کی یاد چلی جائے. جس سے دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد کرنا ہے.
اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ذہن کو کیسے کریں آپ لغو چیزوں سے محفوظ رکھیں، گناہ کے کاموں سے کیسے محفوظ رکھیں کہ ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد کرتے رہیں. کوئی بھی نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، ہر نام کا ایک اپنا حسن ہے. بہت خوبصورت اللہ کے نام ہے. یا ذی الجلال والاکرام، یا غفور الرحیم، اس کی تسبیح کرتی رہے. یا معیذ، یا حی یا قیوم، بہت پڑھا کریں. اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کریں، اپنے دلوں کو نرم کر لیں. اس کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، نفرت، انتقام سب کچھ نکالتے ہیں. اللہ کو نرم دل بہت پسند ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. صالحین کی صحبت اور عمل سے فائدہ اٹھانا ہے. صالحین جو آپ کو دین کا علم دے رہے ہیں، یا جو آپ کو لگتے ہیں کہ ان سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے اور ان کے عمل سے دیکھتے ہیں. اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک اسپیسیفائڈ کوئی ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ صرف اسی سے سیکھ سکتے ہیں. انسان تو بچے سے بھی سیکھ سکتا ہے، انسان تو قدرت سے بھی سیکھ سکتا ہے. کتنی ڈسپلنڈ ہے، روز ایک ہی وقت پہ اپنے اپوائنٹڈ جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ سورج نکلتا ہے، کبھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. ہم ڈسپلن قدرت سے سیکھ سکتے ہیں. ہم پرندوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیسے وہ صبح اللہ پر توکل کر کے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے گھر واپس آتے ہیں. تو انسان کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے، کسی کے بھی عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بس اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھنی ہے. ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اپنے اخلاق تبھی ٹھیک ہوگا جب آپ کا دل صاف ہوگا. اگر آپ کے دل میں گرجز ہیں، اگر آپ کے دل میں نفرت، انتقام ہے، تو اخلاق ٹھیک نہیں ہو سکتا. دین کی تبلیغ سے پہلے خود اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں ہر کوئی سکھانے کو بہتر سمجھتا ہے کہ ہم سکھانے والے بن جائیں. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. پہلے سیکھیں اس کو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ بھر دے کہ ہم دوسروں کو بھی ہمارا عمل اسے نفع پہنچا سکیں. کیونکہ منہ سے بولی ہوئی بات جو ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی ہے، اثر تو عمل کرتا ہے. عمل تبھی آتا ہے جب آپ کے اندر اتنا دین راسخ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ علم ہو جاتا ہے کہ وہ عمل تک پہنچ جاتا ہے. تو پھر لوگوں کو وہ عمل نظر آتا ہے، جس سے اٹریکشن ہوتی ہے، جس سے لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اگر آپ منہ سے بول کے کہیں گے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور خود آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو آپ کا وہ یہ کہنا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا کہا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو یہ کہہ کر بلاتی ہے کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، اور اصل میں اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، وہ صرف بچے کو بلانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے کہتی ہے، تو گویا اس نے جھوٹ بولا. اب دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ لفظ، اس طرح کی سٹیٹمنٹس کتنی دفعہ بولتے ہیں، اور کہتے ہیں بچہ اس کو کیا پتا. نہیں، جب وہ بچہ بڑا ہو کے جھوٹ بولے گا نا تو اس کا گناہ آپ کو ہی جائے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے. یہیں سے بچہ ڈاج کرنا سیکھے گا، یہیں سے بچے کے دل کی پیورٹی جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے ماحول سے سیکھا ہی ہے. تو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے اندر اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے. اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے 3 چیزوں سے بچنا ہے.
سب سے پہلے احسان جتانا. کوئی کام آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی ہے, آپ نے کسی کا بھلا کر دیا ہے, آپ نے کسی کی مشکل آسان کر دی ہے, تو ختم, وہیں پر ختم. یہ نہیں کہ اس کی باقی ساری زندگی آپ اس کو تانے دیتے رہیں کہ دیکھو فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا, اب تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا. یا نہیں بھی تو اس کو جسٹ اس کو سپریس کرنے کے لیے, اس کو دبانے کے لیے ہر ملاقات میں اس کو یہ جتانا کہ دیکھو فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا نا, اس لیے میں اچھا ہوں نا. نہیں, احسان نہیں جتانا. کیونکہ کوئی بھی انسان انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. انسان سوشل اینیمل ہے. ہر انسان کو کسی دوسرے انسان کی لازمی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے. تھوڑی بہت کم زیادہ لیکن ضرورت پڑتی ہے. وہ چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں, چاہے وہ بہن بھائی ہوں, چاہے وہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہو, چاہے وہ دوست ہوں, چاہے وہ ہمسائے ہوں, نیبرز ہوں, چاہے کولیگز ہوں, چاہے کلاس فیلوز ہوں, روم میٹس ہوں, واٹ ایور. کوئی بھی کسی بھی رشتے میں وہ ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر ہو, کوئی بھی رشتہ ہے, ہر انسان کو کسی دوسرے انسان کی لازمی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس ضرورت کو کیش نہیں کرنا, اس کا احسان نہیں جتانا. جہاں پہ کام کر دیا وہاں پہ ختم. اور دوسری بات, اذیت نہیں دینی, کسی کو بھی اذیت نہیں دینی. آسانیاں دینی ہے اگلے کو, اور آسانیاں ہم تبھی دے سکیں گے جب ہم اگلے کو نرم دل کے ساتھ محسوس کر سکیں گے, اگلے کی ضروریات کو, اگلے کی خواہشات کو, یا کسی بھی طریقے سے ہم جب اگلے کو محسوس کر لیں گے نا ایک صاف دل کے ساتھ, تو پھر ہم اسے اذیت نہیں دیں گے. اور تیسرا سب سے اہم چیز, دکھاوا نہیں کرنا. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, ان کو دکھاوا مت کریں. آپ کے سپیریئر ہو جانے سے, آپ کے اچھے ہو جانے سے, یا آپ کی وہ تصویر کھینچ کر اپلوڈ کر دینے سے فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا کہیں بھی آپ نے اپنی کوئی تصویر اپڈیٹ کی ہے, تو آپ کی خوشی ہے نا, آپ کی خوشی ہے. آپ ہو سکتا ہے اس خوشی سے, فار ایگزامپل آپ نے اپنے بچے کی کوئی کامیابی لکھ دی, فیس بک پہ وہ لگا دی اپنے بچے کی کامیابی. ہو سکتا ہے بہت سارے پیرنٹس, کسی کا بچہ نہ ہو سکتا ہے کسی کا بچہ کامیاب نہ ہوا ہو سکتا ہے کسی کے بچے کے پاس وہ فیسلٹیز نہ ہوں جو آپ کے بچے کے پاس ہیں, کسی کا دل خراب ہو جائے. یا کوئی آپ سے بھی کامیاب کوئی بچہ ہوا ہے, وہ دیکھ کے آپ کو ڈیگریڈ کر دے کہ یہ بھی کوئی لگانے والی چیز تھی. فار ایگزامپل اچھا کھانا کھا رہے ہیں, بہت آج کل ٹرینڈ ہے کہ کھانا کھاؤ وہ لگا دو, جو کھانا کھاؤ اس کی تصویر لگا دو. پھر کھانا آپ کھا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہوں گے جو وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کی صحت اجازت نہیں دیتی ہوگی کہ وہ والا کھانا کھائیں جو آپ کھا رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہوں گے جو سفر میں ہوں گے, اس وقت ان کو بھوک لگی ہوئی ہوگی اور وہ چیز استطاعت ہونے کے باوجود خرید نہیں سکتے ہوں گے. ان کا دل کر آئے گا کھانا کھانے کو. جو غریب لوگ کوئی دیکھ لے گا وہ کہے گا یہ اتنی عیاشی کر رہے ہیں, ان کا دل کر آئے گا. یا کسی کو وہ چیز پسند نہیں ہوگی اور وہ کہے گا کہ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے, تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اس کے منہ سے آپ کی وجہ سے. تو اپنی کسی بھی چیز کا دکھاوا نہیں کرنا. آپ کے پاس بہت اچھا گھر ہے, الحمدللہ. آپ کے پاس بہت اچھا کھانا ہے, الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں نا. لوگوں کو دکھانے سے کیا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم, انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر ملتا ہے. جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو کے ملتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں گن گن کر نہیں دینا چاہیے, ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا.
ہم اپنی شاپنگ کرنے جائیں تو ہم اس پہ بالکل حساب نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کتنے پیسے لے کر گئے تھے اور کتنے اوپر لگ گئے ہیں. یہ بھی چیز پسند آ گئی لے لو, یہ بھی چیز پسند آ گئی یہ بھی لے لو, یہ بھی چیز پسند آ گئی لے لو. لیکن اگر ہم نے چیریٹی کی جو اماؤنٹ فکس کی ہوتی ہے اس سے ایک پیسہ بھی اوپر نہیں جانے دیتے. زکوٰۃ تو گن کے ہی دینی ہے, جتنی آپ کو ایلوکیٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہی دینی ہے. لیکن چیریٹی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تو کوئی گنتی کی ضرورت نہیں ہے نا. اب وہ بھی اسی طریقے سے دیا کریں نا جیسے آپ خود شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, کہ اچھا چلو لازمی تو نہیں ہے نا کہ جتنی آپ نے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے بس اتنی ہی دینی ہے. اور آخرت کی فکر کرنی ہے, اور جو چیز آخرت کو فائدہ دے وہ اپنانی ہے, اور جو چیز اس سے نقصان دے اسے ترک کر دینا ہے. آخرت کمانی ہے. دنیا جو ہے وہ آخرت کی کنجی ہے. دنیا میں نیک اعمال کر کے آخرت کمانی ہے ہم نے. اللہ کا دوست بننے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا ہے, ہر وہ کام سے رک جانا ہے جس کا شیطان آپ کو سکھا رہا ہے, تبھی آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے میری صلاحیتیں دکھا دے تاکہ میں انہیں دین کے راستے میں بہتر طور پر استعمال کر سکوں. ایسی صلاحیتیں جو آپ دین کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کوئی ویڈیو ہی آگے شیئر کر دیتے ہیں, آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس صلاحیت فائنینشیل, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, آپ نے آگے فارورڈ کر دی ہے, آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری صلاحیتیں دکھا کہ میں انہیں دین کے راستے پر بہتر طور پر استعمال کر سکوں. کوئی انٹرنیٹ میں اچھا ہے, کوئی نیٹ کا بہت اچھا استعمال کر لیتا ہے, جیسے ہم کئی گھنٹے جو ہیں وہ فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں, کئی گھنٹے یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے وہ تو برباد ہو گئی بیچاری. بہت ہی دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اور کوئی پروگریسو کام نہیں ہے. کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, بھی کیا ملتا ہے. اس میں اپنی کوئی بہتری کا کام کرے نا, جس سے آپ میں بہتری آ جائے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری وہ والی صلاحیتیں دکھا جن کو میں استعمال میں لا کر دین کی خدمت کر سکوں. اور کتاب سیکھنے اور سکھانے کا اصل مقصد جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, رب والا بنانا ہے. اصل جو سیکھنے سکھانے کا مقصد ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم پڑھاتے ہیں تو ان کو اپنے آپ سے نہ جوڑیں. دیکھو میں یہ کہہ رہی ہوں, یا میرے کہنے کا انداز بہت اچھا ہے, یا یہ کہ بس اب میری ہی بات ماننی چاہیے. اب اللہ سے جوڑیں ان کو. آپ جوڑ رہے ہیں, آپ کی دوست جوڑ رہی ہے, آپ کی فرینڈز, آپ کی ہمسائی, آپ کے جو بھی آپ کے محلے میں کوئی جوڑ رہی ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. اللہ کی بات, ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے نا, ہم نے اپنے سے تو نہیں جوڑنا کہ ہم اس میں بھی گرجز لے آئیں کہ جی میری بات تو 2 لوگوں نے سنی اور اس کے گھر تو ہے وہ 10 لوگ چلے گئے. وہ بھی اللہ سے جوڑ رہی ہے, آپ بھی اللہ سے جوڑ رہی ہیں, آپ کو اللہ نے 2 کو دینے کی توفیق دے دی, اس کو 10 کی توفیق دے دی, کوئی بات نہیں. ہمارا ٹارگٹ تو ایک ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اجر میں تو کہیں کمی نہیں کی نا. تو اصل مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ سے جوڑیں, اپنے آپ کو بھی اللہ سے جوڑیں, اور جہاں آپ تبلیغ کر رہی ہیں, کسی کو آپ قرآن کی بات بتا رہی ہیں, وہ بھی اس نیت سے بتائیں کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ سے جڑ جاؤ بس. اور اب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے کریں, اس طرح اتنی پیورٹی اور اس حد تک کیسے ہو سکتا ہے. شروع اس طریقے سے کریں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا آگے. تو دلوں کو صاف کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت اور استغفار کریں. رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں اور استغفر اللہ بہت پڑھا کریں.
اللہ کی رضا اور پسند کو خواہشات اور مرضی پر ترجیح دیں، کہ خواہشات اور مرضی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اللہ کی رضا اور پسند کو سامنے رکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے. صبح فجر کا ٹائم ہے، بہت نیند آ رہی ہے، بہت نیند آ رہی ہے، اور رات جاگے بھی ہوئے ہیں، اور صبح بھی آگے، دن بھی بہت ہیکٹک ہے، کام پہ بھی جانا ہے، گھر کے بھی بہت سارے کام ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، بہت دن لمبا ہے. لیکن اللہ نے فجر کے وقت اٹھنے کا کہا ہے. اللہ کی رضا اور پسند، اپنی خواہش پیچھے چلی گئی. اسی طرح سے ہر معاملے میں اپنی خواہش اور مرضی نہیں دیکھنی ہے. کھانا کھاتے ہوئے کیا سنت طریقہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اللہ کیا کہتا ہے. ہمارا دل تو کرے گا کہ ہم تو ہر چیز کریں، دنیا کھلی پڑی ہے. یہی جو شیطان نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جنت پوری اللہ تعالیٰ نے دے دی، بس یہ فروٹ ایک کھا لو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. ایسے بہکا کے کھلا دیا تھا نا، اور جنت سے نکلوا دیا تھا. اور ہم نے وہ جنت واپس لینی ہے. ہمارا مشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا نا تو یہ مشن دیا تھا کہ وہ جنت واپس تم نے لینی ہے. اور لینی کس طریقے سے ہے؟ کہ میرے طریقوں پر چل کر، میری رضا اور میری پسند پہ چل کے، اور شیطان سے بچ کے. شیطان جہاں بہکائے گا وہاں نہیں جانا. جو میری رضا اور میری پسند کے کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کرو گے تو جنت واپس مل جائے گی. ہمیں وہی جنت واپس لینی ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے، اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. اور اس لیے کثرت سے اللہ کے ذکر کی تسبیح کرنی ہے، کثرت سے ہر وقت اپنے زبان پہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آپ ڈرائیو کر رہی ہیں، آپ کوکنگ کر رہی ہیں، آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، ایون آپ کوئی اسلامک لیکچر ہی سن رہی ہیں، آپ ذہن میں آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلتا رہے چلتا رہے، کیا ہوگا؟ رات کی تنہائی میں اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزارنا ہے. نیک عمل کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے. نیک عمل دیکھیں کوئی نیکی آپ سے ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ بس چھوٹے چھوٹے کرنے کے کام ہیں. یہ کر لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.